السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، بے شمار انگنت نعمتوں سے ہمیں آپ کو نوازا ہے اور نوازتے رہتا ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً ہم سب کے پیارے نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے. اس مہینے کے اکثر ایام گزر گئے، گنتی کے چند ہی دن بچے ہیں. جو بھی دن میسر ہیں ہمیں ان سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے اور ایک ایک دن کی بلکہ ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے. رمضان اللہ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے. اس مہینے میں ہم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لیں، خود کو جنت کا مستحق بنا لیں. یہ عظیم کامیابی ہے اور یہی رمضان کا مقصد ہے. یہ نہیں کہ ہم ایک روٹین زندگی گزار کر گنتی گن کر ہم 29 دن یا 30 دن پورے کر لیں اور پھر یہ سمجھے کہ رمضان آیا اور چلا گیا، ہم نے عبادت کر لی. یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد رمضان کا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو. سارے لوگوں کو اللہ نے نہیں مخاطب کیا. جن کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان ہے، حساب کتاب پر ایمان ہے، جنت پر ایمان ہے، جہنم پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو مومن ہو، کتب علیکم الصیام،
فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزہ امت محمدیہ کے لیے نیا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، قبلکم تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کیا مقصد تھا یا کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ یہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنا اور جائز خواہشات سے رکے رہنا دن کے ایام میں، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ملنے والا؟ ہم بھوکے رہتے، اس سے اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ ہم دن بھر پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں، پیاس لگتی ہے، پانی ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم فریج کھولے پانی نکالے پی لیں، گلاس بھر کے پانی پی سکتے ہیں، چپکے سے پی سکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھے گا، کمرے میں پانی پی سکتے ہیں۔ لیکن ہماری پیاس سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ ہماری بھوک سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ کی منشا یہ ہے کہ میں دیکھوں فلاں شخص بھوکا ہے، یہ دیکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ؟ پیاسا ہے یہ دیکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں دیکھنا کہ ہم بھوکے پیاسے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہا کہ جو آدمی روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، من لم يدع قول الزور والعمل به، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا آدمی بھوکا پیاسا رہے۔ یہ تھوڑی نا اللہ چاہتا کہ اللہ دیکھے کہ تم بھوکے ہو، تم پیاسے ہو۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ تم اللہ کے لیے بھوکے پیاسے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے تم اپنی بنیادی ضرورت چھوڑ سکتے ہو، کھانا چھوڑ دیا تم نے، پانی چھوڑ دیا تم نے، تو پھر اللہ کے لیے اللہ کی مرضی کے خلاف کیے جانے والے سارے کام چھوڑ سکتے ہو، اللہ کی نافرمانی کے سارے کام چھوڑ سکتے ہو۔ جس پر تم جیتے ہو، کھا پی کر کے ہم زندہ رہتے ہیں نا، جب یہ تم اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہو تو گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ گناہ کے کام بھی چھوڑ سکتے ہو۔ مثال بھی یہی تھی کہ من لم یدع قول الزور، جھوٹ چھوڑنا آسان ہے یا بھوکا پیاسا رہنا آسان ہے؟ دن بھر بھوکا پیاسا رہنا آسان ہے، یہ آدمی یہ سوچ لے کہ جھوٹ بولنے پہ گناہ ملتا چھوڑ دوں، جھوٹ چھوڑنا آسان ہے؟ کسی کی غیبت چغلی کرنا چھوڑنا آسان ہے یا کھانا پانی چھوڑنا آسان ہے؟ تو جب اللہ کی رضا کے لیے تم دن بھر بھوکے پیاسے رہ سکتے ہو، کھانا پانی چھوڑ سکتے ہو، تو وہ کام جو گناہ کے ہیں ان کا چھوڑنا تو اور ایزی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے، یہ جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو رہا ہے یا نہیں پیدا ہو رہا ہے، یہ حوصلہ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، کہ جب ہم اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہ سکتے ہیں، اتنی محبوب چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، اپنی زندگی چلنے والی چیزیں چھوڑ سکتے ہیں جن پہ ہماری زندگی چلتی ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں تو گناہ کی ہیں، اس پر تو وبال آتا ہے، اس پر تو عذاب آتا ہے، اس سے تو زندگی میں نحوستیں آتی ہیں، زندگی اس کی وجہ سے برباد ہوتی ہے، تو انہیں کیوں نہ چھوڑ دیں؟ یہ جذبہ اگر دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے، یہی جذبہ دیکھنا چاہتا ہے، یہی عزم، یہ حوصلہ دیکھنا چاہتا ہے، یہی ارادہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، یہی تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اگر آسان زبان میں سمجھایا جائے تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ آپ غلط راستے پہ جا رہے تو آپ کے اندر بریک مارنے کی صلاحیت آ جائے، کہ آپ روک لیں اپنے آپ کو۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کو اچانک کسی نے بتایا، آپ کے خیال ہے کہ نہیں تو غلط راستے پہ جا رہا ہوں، کیا کریں گے آپ؟ گاڑی روک دیں گے اپنی، اور سیدھے راستے پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، آپ کو بالکل آپ کی منزل سامنے نظر آ رہی، راستہ خالی، آپ بالکل اسپیڈ میں جائیے، تو جنت کی راہ پہ چلتے جائیں اور جہنم کی راہ پہ جیسے قدم پھسلے فوراً رک جائیں۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں۔ بدل لو اپنے آپ کو۔ روزے کی حالت میں آدمی کی شہوت کمزور ہو جاتی ہے، روزے کی حالت میں گناہ کرنا یہ آدمی کے لیے تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو قید کروا دیا، ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے کا بھوکے پیاسے رہنے کا اللہ نے حکم دیا، تو اس کی وجہ سے ہمارے شہوت کمزور پڑتی ہے۔ ایسی حالت میں گناہ سے بچنے کی پریکٹس ہوتی ہے، گناہ سے بچنے کی پریکٹس ہوتی ہے، 29 دن 30 دن لگاتار ہماری پریکٹس ہوتی ہے، اللہ کا حکم ماننے کی پریکٹس ہوتی ہے، اللہ کا حکم ماننے کی۔ فجر کی اذان سے کتنا پہلے ہم اٹھتے ہیں؟ فجر کی اذان سے پہلے اٹھتے ہیں نا آج کل، فجر کی اذان سے پہلے اٹھتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے لوگ اٹھتے ہیں۔ تو یہ 29 دن 30 دن ہماری پریکٹس ہو رہی ہے کہ اللہ کے لیے اپنی نیند قربان کرو، اور اللہ کے لیے اپنی نیند ہم قربان کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، آ کر کے مسجد میں نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جو بندہ 29 دن یا 30 دن یہ کام کر سکتا ہے، تو عید کے دوسرے دن کیسے اس کے اندر یہ طاقت نہیں رہتی کہ یہ کام کرے؟ وہ اچانک کہاں صلاحیت چلی جاتی ہے؟ صدق دل سے تقوی حاصل کرنے کے لیے اگر روزے رکھے جائیں تو اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ کا وعدہ بھی ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر بندہ اپنے طلب میں سچا ہو تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ ہاں، اگر ہم نے اپنی نیت ہی میں خرابی رکھی ہے، خرابی مطلب کیا؟ کچھ لوگ پاؤز کرتے ہیں، پاؤز سمجھتے کوئی چیز چل رہی اس کو پاؤز کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے ہیں۔ تو ہم سگریٹ پیتے تھے، روک دیا، رمضان بھر نہیں پیئیں گے۔ ہم جھوٹ بولتے تھے، روک دیا، رمضان بھر نہیں کر۔ تو نیت ہی رمضان بھر کی ہے، چاہے نیکی ہو چاہے برائی سے رکنا ہو، دونوں حالتوں میں ہماری نیت جیسی رہے گی وہی ہم پر رزلٹ ظاہر ہوگا۔ اگر ہماری نیت یہ تھی کہ ہم اپنے آپ کو بدل دیں تو بدل جائیں گے، تو ہم اپنے آپ کو چینج کر لے جائیں گے۔ لیکن اگر نیت ہی پاؤز کرنے کی ہے کہ بس خالی رمضان بھر اپنے آپ کو روکنا ہے، عید کے بعد سے پھر ہم آزاد ہیں، عید کے بعد آزاد ہیں، تو آزاد نہیں ہیں ہم تو مسلمان ہیں نا۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم کہاں آزاد ہیں؟ مسلمان تو کہتے ہی اس اونٹ کو ہیں جس کی نکیر اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہم مسلم ہیں، مسلم کا مطلب جس کی مرضی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے حساب سے چلنا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، مومنوں سے ان کے نفس کو خرید لیا ہے، ان کی جان کو خرید لیا ہے، ان کے مال کو خرید لیا ہے، کیا دے کر کے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا۔ تو جنت پانی ہے، جنت حاصل کرنی ہے، تو یہ یقین رکھیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنا مالک نہ سمجھیں۔ اگر ہم اپنی منمانی کریں گے، اپنی مرضی کے مطابق کام کریں گے، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں جنت کیسے مل سکتی ہے؟ ہاں، جب ہم اللہ کی مرضی کے حساب سے رہیں گے اور پوری زندگی رہیں گے، اللہ کی مرضی کے حساب سے پوری زندگی رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین زندگی دے گا، آخرت میں جنت دے گا، جہنم سے آزادی دے گا، قدم قدم پہ ہر مرحلے میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو جب ہم خود ہی اس چیز کو قبول کر رہے ہیں، یا ہم خود ہی ایسی نیت کر رہے ہیں کہ بس صرف ہمیں رمضان ایسے گزار لینا ہے، پھر اپنے پرانے ڈھرے پہ چلے جانا ہے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کسی کی ایسی نیت ہو۔ لیکن نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، نیتیں دیکھتے رہنا چاہیے۔ نیت، سلف کہتے تھے سب سے مشکل کام ہے نیت کو سنبھالنا۔ کیا کہتے تھے؟ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے نیت کو سنبھالنا۔ نیت بہت بھاگتے رہتی ہے ادھر ادھر، نیت بہت ڈگمگاتے رہتی ہے۔ اسی لیے ایک بات اور کہتے تھے کہ کسی نیکی کا ارادہ کرو تو اس کو فوراً کر لو، اس کو ڈیلے مت کرو، نیت بدل جائے گی، بعد میں نیت کچھ اور ہو جائے گی۔ کوئی بھی خیر کا کام، نیکی کا کام، ثواب کا کام دل میں آئے کہ کرنا ہے، کر لو، ورنہ وہ بدلتے رہتی ہے۔ دل میں ہے نا، نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ دل کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ قلب۔ کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ قلب کے معنی ہی ہوتے الٹتے پلٹتے رہنا، الٹتے پلٹتے رہنا۔ تو دل کے اندر ایک ٹھہراؤ نہیں ہوتا، دل عدلتے بدلتے رہتا ہے، دل بدلتے۔ اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے رمضان میں کہ اس کو کیسے جمایا جائے، اس کو کیسے ایک کام پہ لگایا جائے، اللہ کی طاعت، اللہ کی فرمان برداری کے کام پہ اس کو کیسے ٹکایا جائے۔ صبح
5:40 سے ہی اگر ہم جوڑیں تو شام 5:40 تک، شام میں 5:40 تقریباً 12 گھنٹہ ہو گیا۔ 12 گھنٹہ سے زیادہ ہی وقت ہم اپنے آپ کو ایک کام پہ ٹکائے رکھتے ہیں، کیا کہ ہم روزے سے ہیں۔ تو یہ اس میں پریکٹس ہوتی ہے رمضان میں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اللہ کی طاعت کے کام پہ لگائے رکھیں، اسے ہٹنے نہ دیں۔ رمضان میں اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ پھر جب رمضان میں بندہ کامیاب ہو جائے تو اس کا اثر پوری زندگی پر دکھنا چاہیے۔ اسی لیے سلف ایک بات ہو کہتے تھے، ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ رمضان کے بعد بھی اگر روزہ رکھنے کی توفیق مل رہی ہے، رمضان کے بعد بھی اگر روزہ رکھنے کی توفیق مل رہی ہے تو یہ علامت ہے کہ رمضان کے روزے قبول ہو گئے، رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی۔ لیکن رمضان کے بعد اگر آدمی پرانی راہ پہ چلا گیا، یعنی اگر برا تھا برائی کی راہ پہ چلا گیا، تو اس کا مطلب عمل قبول نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہتے نیکی کا اثر ہوتا ہے، نیکی اپنا ایفیکٹ ڈالتی ہے، اس کا اثر دکھتا ہے۔ جیسے یہ پنکھا چالو ہے تو ہمیں اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے، ہمیں ہوا لگ رہی ہے، ہم ایک اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ تو ایسے نیکیوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں اور نیکی کرتے جائیں اور اس کے بعد عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد ساری نیکی غائب، یعنی اب نہ نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، نہ قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، نہ نفلی روزہ رکھنے کی توفیق مل رہی ہے، نہ کوئی اور نیکی کی توفیق مل رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل میں بات آتی ہے؟ اب اپنی گاڑی سروسنگ کے لیے دیں اور گاڑی کا مکینک اس کی سروس کر کے اچھے سے لا کر کے آپ کو ریٹرن دے دے، اور اس کے بعد دیکھیں آپ اس کو چلا کے اسٹارٹ کریں تو پھر سے ساری گاڑی ویسی ہے، یعنی گاڑی کے سارے پرزے ویسے ہی ہیں، ابھی بھی نہ کلچ کام کر رہا، نہ ایکسیلیٹر کام کر رہا، نہ بریک کام کر رہا ہے، گاڑی چلتی تو آواز آتی، کھڑکھڑاہٹ رہتی ہے، ڈر لگا رہتا کہیں بند نہ پڑ جائے۔ کیا فائدہ ہوا اس کو سروس میں دے کر کے؟ ہم لوگ اپنی سروسنگ کر رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہم اپنی تربیت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ اب عید کے بعد جب ہم دیکھیں پھر سے ویسے ہی ہے اوبڑ کھابڑ، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد اگر عبادتوں کا اثر اپنی زندگی پہ دیکھ رہے ہو تو مطلب نیکیاں قبول ہوگی۔ ہم نے جو قرآن کی تلاوتیں کی اللہ نے قبول کر لیا، جو روزے رکھے اللہ نے قبول کر لیا، جو ہم نے شب بیداری کی لیلۃ القدر کی رات تلاش کرنے میں 5 رات ہم نے جاگا ہے، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، ساری نیکی اللہ نے قبول کر لی۔ اب دینی بھائی بہت فکر والی بات ہے، یہ لمحے فکریہ ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہی رہتے ہیں، وہ رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں اور پھر رمضان کے آخری عشرے میں پہنچتے تک تھک جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، کیا عید کی تیاری؟ کپڑے خریدنا ہے، کپڑے سلوانا ہے، چپل کون سی، گھڑی کون سی، ٹوپی کون سی، عطر کون سا، پرفیوم کون سا۔ اسلامی مائیں بہنیں بھی لگی رہتی ہیں، ایک چیز میچنگ تلاش کرتے رہتی ہیں، ڈھونڈتے رہتی ہیں، کیا بنانا ہے، کیا کھانا ہے، سب ساری پلاننگ چلتے رہتی ہے۔ کس لیے؟ کیا منائیں گے؟ عید منائیں گے۔ کیا منائیں گے؟ عید کے معنی پلٹ کر آنے والی چیز، اعادہ کہتے ہیں پلٹانا، کسی چیز کو بار بار کرنا۔ تو ہر سال آتی ہے نا، سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ اس کو ہم مناتے ہیں۔ تو عید کی کیا منائیں گے؟ خوشی منائیں گے۔ خوشی کس بات کی خوشی؟ کھانا کھانے کی خوشی، گوشت کھانے کی خوشی۔ گوشت تو ہم سال بھر کھا سکتے ہیں، کبھی بھی خرید کے کھا سکتے ہیں۔ نیا کپڑا پہننے کی خوشی، نیا کپڑا بھی سلوا سکتے ہیں۔ جس پیسے سے آپ نے رمضان میں سلایا اس پیسے سے بعد میں کپڑا سلائیں گے تو نہیں سل جائے گا، نیا کپڑا بھی سل جائے گا۔ نیا چپل پہننے کی خوشی، کس بات کی خوشی رہتی ہے؟ مجھے سمجھائیں، آپ لوگ بتائیں، خوشی کس چیز کی مناتے ہیں؟ نیا کپڑا پہنے اس بات کی خوشی رہتی ہے، یا گھر پہ جائیں گے ابھی گوشت بنا کے کھائیں گے اس بات کی خوشی ہے، یا سیوئیاں اور شیر خورما بنا تو اس کی خوشی ہے، یا دوست یار سے ملاقات ہوگی اس کی خوشی۔ تو روز تو رہتے ساتھ میں، دوست یار بھی روز رہتے ساتھ میں، کھانے پینے بھی اچھا رہتا، ساری چیزیں تو رہتی، خوشی کس بات کی ہے؟ حقیقت میں خوشی اس کے لیے ہے جس نے اپنے آپ کو بدل لیا، وہ خوشی منائے، اس بات کی خوشی ملائے کہ ماشاء اللہ 29-30 دن اور پورے دل سے لگا رہا تو گناہ جو میرے اوپر حاوی ہو گیا تھا اب میں گناہ پر حاوی ہو گیا ہوں، اب میں جیت گیا ہوں، گناہ کو میں نے روند دیا ہے، میں
سویا پڑا رہتا تھا، اب مجھے 29-30 دن کے اندر یہ توفیق مل گئی کہ اب میں فجر میں جاگ سکتا ہوں، فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں. وہ خوشی منائے، اسے ایک چیز نصیب ہو گئی نا، اسے کچھ ملا ہے تو اس بات کی خوشی ملائے، خوشی منائے. وہ اس نے دیکھا کہ اگر میں تراویح کی نماز میں 1 گھنٹہ کھڑا رہ سکتا ہوں، تراویح کی نماز میں 1 گھنٹہ کھڑا رہ سکتا ہوں، تو پورے دن کے 5 دن میں 5 وقت ملا کر کے بھی 1 گھنٹہ نہیں ہوتا، تو میں کیوں نہیں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ وہ نمازی بن گیا. اس بات کی خوشی منائے کہ اس کے یہاں نماز کی پابندی آ گئی. اس نے دیکھا کہ میں 12 گھنٹے تک اگر کھانا پانی چھوڑ سکتا ہوں تو میں جھوٹ بولنا بھی چھوڑ سکتا ہوں، کسی کی غیبت کرنا بھی چھوڑ سکتا ہوں، چغلی کرنا بھی چھوڑ سکتا ہوں، دھوکہ دینا بھی چھوڑ سکتا ہوں. برائیوں، گناہ اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے چھٹکارا مل گیا، اس کو بچ گیا. وہ اس بات کی خوشی منائے، وہ اس بات کی خوشی منائے. اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر دیکھ رہا ہے کہ ان نیکیوں کی وجہ سے دل میں ایک سکون ہے، ایک اطمینان ہے. اس کی خوشی منائے، اس کی خوشی منائے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اطمینان اور راحت بخش زندگی دے دی، دل میں ایک سکون ہے. دنیا کے جھمیلے اور دنیا کی پریشانیاں اور دنیا کے اپنے تقاضے، یہ سب اپنی جگہ پر، یہ سب اپنی جگہ پر ہے. دنیا کی آزمائشیں سب اپنی جگہ پر، لیکن بندہ یہ تو مطمئن ہے کہ میں مر گیا تو جنت میں جاؤں گا، مطمئن ہے نا. اس بات کی خوشی منائے، اس بات کی خوشی منائے کہ میں مر جاؤں گا تو جنت میں جاؤں گا. میں جب تک زندہ ہوں تب تک دنیا کی تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں بھلے ہوں، لیکن موت آنے کے بعد میرے مسائل حل ہو جائیں گے. اس بات پہ وہ خوش رہتا ہے، اس بات پر وہ خوش رہتا ہے. رمضان کا آخری دن، آخری دن یہ بہت فیصلہ کن دن ہوتا ہے، اس معنی میں کہ رمضان پا کر کے کس نے اپنی بخشش کروا لی اور کون بخشش کروانے سے محروم رہا اور رمضان گزر گیا. رمضان گزر گیا. اگر رمضان کے بعد شوال کا چاند نظر آ گیا اور ایک آدمی محسوس کرے کہ انشاءاللہ وہ بخش دیا گیا ہے، تو بتائیں وہ خوش رہے گا کہ نہیں رہے گا خوش؟ اگر کوئی محسوس کر رہا ہے، ہم اور آپ محسوس کریں، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ویسا بنائے. اگر میں محسوس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ رمضان میں نے اتنی عبادت کی ہے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اب 1 شوال سے میں بچا کر کے پوری زندگی اپنی گزاروں گا، میری بخشش ہو گئی، جہنم سے مجھے آزاد کر، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اللہ نے فرمایا جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جسے جنت میں داخلہ مل جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور اس کامیابی میں آڑے ایک ہی چیز بنتی ہے، ایک ہی چیز آڑے آتی ہے، بس وہ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی. اسے ضرورت سے زیادہ اہمیت مت دو، یہ تمہاری آخرت خراب کر دے گی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگتے ہو. ترجیح مطلب اس کو زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہو، آخرت کے مقابل میں اس کو زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر، جبکہ آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے. وابقا، اور وہ باقی رہے گی، وہ باقی رہے گی. دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان. دنیا کی ساری چیزیں سب فنا ہو جائیں گی، کوئی چیز نہیں رہ جائے گی. تو اس فانی زندگی کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کو بھولے ہوئے، اس فانی زندگی کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی سے غافل ہو، یہ تو خسارہ ہے، یہ نقصان ہے. فائدہ کس میں ہے کہ یہاں کچھ نہ حاصل کر پائے، کوئی بات نہیں. یہاں کوئی چیز ضائع ہو جائے، چھوٹ جائے، کوئی بات نہیں. یہاں کسی دوڑ میں پیچھے رہ جائے، کوئی بات نہیں. آخرت نہیں چھوٹنی چاہیے، جنت نہیں چھوٹنی چاہیے، اس کے لیے لگے رہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، کہ دوڑ میں لگے رہو اپنے رب سے بخشش چاہنے کے لیے اور جنت چاہنے کے لیے، اس دوڑ میں لگے رہو. تو دینی بھائیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ مقصد لے کر کے آیا ہے. اس مقصد میں اگر ہم لگے ہیں، یہ مقصد حاصل کرنے میں ہم پیش ہیں، اور اللہ کرے ہم سب یہ مقصد حاصل کر لیں، ہم رمضان ختم ہوتے ہی اپنی بخشش کروا لیں، یعنی ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ نے ہمیں بخش دیا ہے، تو ہمیں عید منانے کی خوشی ملے گی. پھر عید کے دن ہمیں مزہ آئے گا. پھر ہمارا کپڑا بہت عمدہ نہ بھی رہے تو بھی ہمیں اندر سے ایک سکون نصیب ہوگا. ہمارے کپڑے، ہمارے لباس
اور ہمارے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں بہت کوالٹی بہت عمدہ نہ بھی رہیں تو بھی ہم کامیاب رہیں گے. لیکن اس کے برخلاف ایک آدمی رمضان کا چاند عید کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے پرانے ڈھرے پہ چلا جائے، عید ہی کے دن فجر کی نماز غائب کر دے، تو گرچہ بہت عمدہ کپڑا پہن کر آئے، عطر و خوشبو لگا کر آئے، اور ہاں اس کے گھر پہ کھانے پینے کی بہترین چیزیں مہیا ہوں، لیکن دینی بھائی دھوکا ہے وہ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے، دھوکا کھا گیا آدمی. جو حاصل کرنا چاہتا ہے اس میں غافل ہو گیا، اور جو چیزیں ملی بھی ہیں فنا ہو جائیں گی اس کو حاصل کر کے خوش ہے، دھوکے میں پڑ گیا آدمی. دینی بھائیو، رمضان کے بعد بھی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا یہ اتنا ہی فرض ہے جتنا رمضان میں فرض ہے، جتنا رمضان میں اتنا ہی فرض ہے. ایسا تھوڑی نہ ہے کہ رمضان میں ہم عبادت کر لیں تو بقیہ سال عبادت کریں یا نہ کریں. نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر لفظ رب سے کیا ہے، رب. الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم تعریف اس کے لیے کہ تمام جہانوں کا رب ہے. یہ رب کا احساس کرنا کہ میرا ایک رب ہے، یہ آدمی کے اندر محبت پیدا کرتا ہے. ہم سب ایسے نہیں جی رہے ہیں، ایسے ہی نہیں جی رہے. ہمارا رب ہمیں جلا رہا ہے. جس دن حکم دے گا ہم مر جائیں گے، اس کا حکم نازل ہوگا، فرشتہ کا روح لے کے چلا جائے گا. ہم کیا کھائیں گے کیا پئیں گے سب اللہ تعالیٰ نے پہلے طے کر دیا. وہ ہمارا رب ہے، ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی دیکھتا ہے، ہم کتنا اس کے مرضی کے مطابق کرتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے، کتنا ہم سے گناہ ہوتے وہ بھی دیکھتا ہے. گناہ ہو گئے تو پلٹ آؤ بلاتا ہے، گناہ ہو گئے تو پلٹ آؤ بلاتے رہتا. اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہیں بخش دوں، ہم خود ہی اس سے بھاگ رہے ہیں، ہم خود ہی اس سے دور ہو رہے ہیں. وہ چاہتا ہے تم مجھے رب مانو، میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری کروں گا، اور پوری کرتا ہے. ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. ہم بھوکے رہ جائیں گے اگر وہ کھلائے نہیں، ہم پیاسے رہ جائیں گے اگر وہ پلائے نہیں. آج کتنے سارے لوگ دنیا میں ہیں، پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیں. ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہیں، امن کی نعمت ملی، امن و امان کی نعمت ہے، سکون سے بیٹھے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے اسلام کی باتیں کر رہے ہیں. ہم سب مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کی باتیں کر رہے ہیں. دنیا کے ایسے بھی خطے ہیں جہاں لوگ ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے ہیں، کب میزائل گر جائے وہ ہلاک ہو جائیں گے، کب کوئی بم گر جائے وہ فوراً مر جائیں گے. ہے ایسی جگہ، ہمیں اللہ نے ان کے مقابل میں نعمت میں رکھا ہے. ہم سن رہے ہیں، کتنے لوگوں ان کو سنائی نہیں دیتا، ان کو سنائی نہیں دیتا. ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ان کو دکھائی نہیں دیتا. ہمیں پتہ ہے کہ شام میں افطار کریں گے ہماری بھوک پیاس مٹ جائے گی. کتنے لوگ جن کے پاس کوئی انتظام نہیں، وہ راہ دیکھ رہے دنیا کی کہ کہیں سے کوئی نان کا ایک ٹکڑا مل جائے، کہیں سے پانی کی کوئی بوتل مل جائے، راہ دیکھ رہے. ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، بے شمار نعمتیں ہمیں روز دیتا ہے. ہم بڑی آسانی سے سانس لے رہے ہیں. کتنے لوگوں کو یہ سانس لینے کے لیے روز آنا ہزاروں روپے پے کرنے پڑتے ہیں تو وہ سانس لے پاتے. کم نعمتیں ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں ناشکری اس طرح سے بیٹھ جاتی ہے کہ ہمیں جو نہیں ملا وہ دیکھتے ہیں، جو میسر ہے، جو ہمارے سامنے ہے، ہماری نظروں کے سامنے، وہ نہیں دکھائی دیتا ہے. جو پانا چاہتے ہیں، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی لسٹ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ چیز نہیں مل رہی اس لیے ناشکرے بنے ہوئے. اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس چیز کو پانے کے لیے ساری عبادتوں کو اٹھا کر کے ایک کنارے پھینک دی ہوئے، کچھ عبادت نہیں کرنے، بس اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں یہ حاصل ہو جائے، ہمیں وہ حاصل ہو جائے، ہمیں وہ حاصل ہو جائے، جبکہ پتہ ہے حاصل ہونے کے بعد وہ چیز چلی جائے گی. وہ چیز حاصل ہوگی پھر چلی جائے گی، یا تو ہم چلے جائیں گے وہ چیز چلی جائے گی. دنیا کی نعمتوں کا عیب یہ ہے، دنیا میں جو نعمتیں ہم حاصل کرتے ہیں اس کا عیب یہ ہے کہ یا تو وہ فنا ہو جائے گی یا آپ فنا ہو جائیں گے، اور انت میں دونوں فنا ہو جائیں گے. یعنی جن پہ قیامت آئے گی ان کے لیے دونوں فنا ہو جائیں گے. یہ طاقت ہے جس میں ابھی جوانی ہے، مجھے پورا یقین ہے ایک دن بڑھاپا آ جائے گا، یہ طاقت نہیں رہ جائے گی. ایک نعمت ہے نا، لیکن اس کا عیب کیا ہے؟ یہ چیز گھٹے گی، یہ چیز چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی. ایک گھر ہے، بہت بہترین شاندار گھر آپ نے بنا لیا، لیکن وہ گھر رہ جائے گا، آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے، آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے. آپ کے بچوں کا وہ گھر ہے، آپ کے بچے بڑے ہوں گے، وہ گھر بوسیدہ ہو جائے گا، وہ گھر چلا جائے گا. دنیا کی نعمتیں یہ دھوکہ ہے.
یہ جب تک ملی ہے، جتنا مل رہی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کر لو. کتنے لوگ اس سے بھی محروم ہیں، لیکن ان کے خاطر اپنی آخرت برباد نہ کرو. اپنی آخرت برباد. جس بچے کو بہت محبت سے، شفقت سے، پیار سے، محبت سے آدمی پال پوس کے بڑا کرتا ہے، بڑا ہونے کے بعد اس کا رویہ، اس کا برتاؤ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ باپ کے لیے نظروں میں کانٹا بن جاتا ہے. اس کی اتنی بیکار عادتیں ہو جاتی ہیں کہ سوچتا کہ یہ میرے گھر میں نہ پیدا ہوا تھا تو اچھا تھا. اس کی وجہ سے بدنامیاں ہوتی ہیں. تو یہ سب دنیا کی ساری چیزیں، یہ سب اللہ توفیق دے، اللہ کی اللہ تعالیٰ کا فضل رہے تو اپنے کام کی ہے، اور کچھ دنوں کے لیے کام کی، باقی سب ختم، سب برباد ہو جائے گی، سب ضائع ہو جائے گی. اور آخرت میں تو کچھ نہیں. آخرت میں اللہ نے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن نہ تو مال کام آنے والا، نہ بچے کام آنے والے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر کے آئے، صاف ستھرا دل لے کر کے آئے. ایسا دل جس میں نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ معصیت ہے، ایسا دل لے کر کے پہنچے گا تو وہ کامیاب ہوگا. کہ سب برباد. وہ تو دن ایسا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. ایسا دن ہے کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. آج جس دوست کو دیکھ کر کے، جن بچوں کو دیکھ کر کے، جن باپ اور جن گھر کے فیملی ممبران کو دیکھ کر کے ہم اکڑتے ہیں، ہم طاقت محسوس کرتے ہیں، وہاں کوئی کچھ نہیں کمائے گا، کچھ بھی کام نہیں والا. کوئی بادشاہت نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی سورس نہیں، سب ختم. دینی بھائی اس دن کے لیے تیاری کرو. اور وہاں صرف کام آنے والی چیز کیا ہے؟ عبادت، رب کی عبادت. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے. یعنی مرتے دم تک عبادت کرنی. عبادت ٹیمپریری نہیں ہوتی. اپنے رب کے لیے مکمل طور پر سرنڈر ہو جاؤ. التذلل والخضوع کا مطلب یہی ہے کہ اپنے رب کے لیے پورے کے پورے طور پر سرنڈر ہو جاؤ. اللہ نے جو کہا وہ بولو، اللہ نے جو کہا وہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کے لیے کہا وہ کرو. جن چیزوں سے روک دیا ان سے رک جاؤ، ان سے دور ہٹ جاؤ. یہ ہے عبادت. اور یہ حقیقت میں عبادت ایسی ہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی عبادت کے نام پر جمعہ پڑھ لیتا ہے، خوش ہے کہ جمعہ کو حاضر ہو جاتا ہے، خوش ہے. وہ عبادت تھوڑی نہ کر رہا، وہ عبادت نہیں کر رہا ہے. عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، بخشے بخشائے ہیں، سید الانبیاء ہے. لیکن قیام اللیل اتنی لمبی ہوتی تھی کہ پیر سوج جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی پیر میں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کا سب سے شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. یعنی اپنے رب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بخش دیا ہے، میں بخشا بخشایا ہوں، اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. ہمیں تو غرہ ہو جاتا ہے، تھوڑی سی عبادت کرتے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب تو ہم کامیاب ہو گئے. اللہ کے بندوں، مرتے دم تک عبادت کرتے رہو، اور عبادت کرتے کرتے ہی موت آئے تو کامیابی ہے، تو کامیابی ہے. یہ نہیں کہ رمضان آئے تو عبادت کر لی، جمعہ پڑھ لیا، اب سمجھ رہے کہ ہم عابد بن گئے، اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے. یہ دھوکہ ہے. اپنے آپ کو اس دھوکے سے باہر نکالیں. عبادت تو یہ ہے کہ ہماری زبان اللہ کی مرضی کے مطابق چلے، ہمارا دل اللہ کی مرضی کے مطابق چلے، ہمارا پورا جسم اللہ کی مرضی کے مطابق چلے. زبان سے سچ بولیں، اچھی باتیں کریں، لوگوں کو خوش کریں، لوگوں کے کام آئیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. یہ زبان کی اعمال ہے. دل ایسا ہو کہ دل میں اللہ کی محبت ہے، دل میں اللہ کی خشیت ہے، دل میں اللہ پر ایمان ہے، دل میں اللہ پہ توکل ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر جانے کا جذبہ ہے، دل کے اندر تقویٰ ہے. یہ دل کی عبادت ہے. اعضائے جسمانی، نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ہاتھ پیر سب کچھ یوز ہوتا ہے. حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں تو حج میں ساری چیزیں یوز ہو رہی ہیں. عمرہ کرنے کے تو ساری چیزیں یوز ہو رہی ہیں. روزہ رکھے ہوئے ہیں تو بھوک اور پیاس سے ہمارا بدن اس میں تکلیف محسوس کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ ہے، اور یہ مرتے دم تک کرتے رہنا ہے. بعض لوگوں نے اس کی بہت غلط تفسیر کی ہے کہ یہاں تک کہ یقین ہو جائے، مطلب اپنے رب کے وجود کا یقین ہو جائے، عبادت چھوڑ دو. صوفیوں نے یہ اس کی تفسیر کی ہے، صوفیوں نے یہ تفسیر کی. تو نبی سے بڑھ کے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا تھا تو کیوں عبادت کرتے تھے؟ بند کر دینا چاہیے تھا عبادت. صحابہ کرام کو عبادت بند کر دیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، بند کر دیتے عبادت. یہ عبادت کا مطلب یہ ہے، یقین کا مطلب موت ہے، کہ موت آنے تک آپ کو عبادت کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے.
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں آئے، موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں۔ یہ فرما برداری اچانک نہیں آئے گی، آپ نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں اور خواہش رکھیں کہ موت آئے فرما برداری پر۔ ایک چھوٹی سی مثال، داڑھی سیو کر کے رکھتا ہوں، میں داڑھی سیو کر کے رکھوں اور میں اس خواہش میں رہوں کہ جس دن میری موت آئے میرے پاس داڑھی رہے، کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ اچانک راتوں رات اگ جائے گی داڑھی؟ کیسے آ جائے گی؟ میں نماز نہیں پڑھتا، لا قدر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا اور سوچ رہا موت آئے تو حالت سجدہ میں آئے، کیسے آئے گی؟ بلکہ دنیا کا تجربہ یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ آدمی جس ایکٹیویٹی میں رہتا ہے، جو کام کرتے رہتا، موت بھی اسی حال میں آتی ہے۔ ایک آدمی ناچنے گانے والا، اس کی موت بھی ناچنے گانے حالت میں آئے گی، اسی حالت میں آئے گی۔ ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے، جو بھی اس کا کام ہے، اور زیادہ تر وہ اسی میں گزارتا ہے، اسی حالت میں موت آئے گی۔ یکا دکا اس طرح کی کہیں مثال کوئی مل سکتی ہے، ایک آدھ مثال کہیں اس طرح سے مل سکتی ہے، کوئی اپوزٹ کام میں ہے اس کی موت آ جائے، لیکن اصل یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ آدمی جس حال میں جیتا اسی حال میں مرتا ہے، جیسے جی رہو ویسے ہی مرو گے۔ تو اس آیت میں یہ کہا گیا کہ تم جیو تقویٰ پر، تاکہ تمہاری موت آئے تو تقویٰ پر آئے، تم زندگی تقویٰ پہ گزارو تاکہ تمہاری موت آئے تو تقویٰ پر آئے۔ تقویٰ کے خلاف اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار کے یہ تمنا رکھنا کہ تقویٰ پہ موت آئے۔ یہاں سے جانا ہو، گھر واشی جانا ہو اور مخالف سمت میں آپ جا رہے ہو، تو سوچ رہے ہو کہ میری موت آئے گی تو وہاں واشی میں آ جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مخالف سمت میں جا کر کے وہاں کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دینی بھائیو، یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی رب کی عبادت کرے، پوری عمر عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب رکھے ہیں، جن اسباب کو اگر اختیار کیا جائے تو ہماری پوری زندگی عبادت میں گزرے گی۔ اس میں سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے، علمی مجلسوں کے حریص بن جاؤ، علمی مجلسوں کے لالچی بنو۔ کہیں بھی علمی مجلس رہے، کہیں درس ہو رہا کسی شیخ کا، بھاگ کر آؤ، اس دن کوئی کام ہے پوسٹ پون کر دو، کہیں جانا تھا کینسل کر دو، موقع ملا نا علم سیکھنے کا، وہ دین کی بات سننے کا، اس کو سب سے پہلے ترجیح دو۔ یہیں سے چارج ہوتا ہے آدمی یہیں سے چارج ہوتا ہے، یہی غذا ہے روح کی، یہی روح کی غذا ہے، قرآن و حدیث یہی غذا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں آنکھ کھولا، پیارے نبی نے دیکھا کہ بے شمار برائیاں مکہ والوں میں تھیں، چند خوبیوں کے علاوہ برائیاں بے شمار تھیں۔ وہ زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، بچیوں کو درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، ظلم کرتے تھے، کمزوروں کا حق مار لیتے تھے، یتیموں، مسکینوں، محتاج، بیوہ کو کوئی پرواہ کرنے والا نہیں، بے پردگی عام تھی، اور طرح طرح کے گناہ تھے۔ سب کو سیدھی راہ پہ لانا تھا، سب کو سیدھی راہ پہ لانا تھا۔ فکر دامن گیر ہوئی کہ کوئی ایسا راستہ مل جاتا جس راستے پہ لوگوں کو بتاتا، لوگوں کو لے کر آتا، تو لوگوں کے اندر انسانیت عام ہوتی، لوگ کامیاب ہوتے۔ تو سب سے پہلے کیا چیز نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ قرآن ہے، قرآن سے جڑو گے تو زندگی بدلے گی، قرآن سے جڑ کر ہی زندگی بدل سکتی ہے۔ قرآن کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے۔ حدیثیں کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے۔ علماء سے اپنا رشتہ مضبوط کرو تاکہ تمہاری زندگی بدلے، نہیں تو نہیں بدلے گی زندگی۔ آپ کو جمعہ کے خطبے میں نہیں پہنچنا، بالکل اخیر میں آ کر کے جماعت میں شامل ہونا ہے، کہیں کوئی دینی درس رکھا کہ آپ کو نہیں پہنچنا، کہیں جلسہ اور کانفرنس اور آپ اس سے بیزار ہیں، تو جب دین سے آپ خود ہی بھاگ رہے ہیں تو زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ سب سے پہلی چیز استقامت پہ رہنے کے لیے، پہلی چیز علمی مجلسوں کی قدر کریں، علماء کے سمپرک میں آئیں، علماء کے رابطے میں رہیں۔ اپنے شہر کے علماء، آج تو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت آسانی ہے، دور دراز کے بھی جو سلفی علماء ہیں ان کے آپ ٹچ میں رہ سکتے ہیں، ان کے ویڈیوز، ان کی تقریروں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کو اپنا شوق بنائیں، اس کو اپنا شوق بنائیں۔ آدمی شوق میں بہت ساری قربانیاں دے لیتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ شوق بنا لیں گے زندگی بدل جائے گی۔ اور شوق تھا، صحابہ کرام کو ایسا شوق تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین آدمی تھے، تاجر آدمی تھے، چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ وقت میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں گزرے تاکہ دین سیکھتا رہوں، دین کی باتیں سنتا رہوں۔ لیکن تجارت بھی کرنی ہے، تو ایک پارٹنر رکھا ایک آدمی کو، اور پارٹنرشپ کس بات پہ تھی کہ دیکھ بھائی، ایک دن میں جاؤں گا، کاروبار کروں گا،
اور تمہارا کام رہے گا پورے ٹائم اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں، آج کیا ہوا، کسی نے کوئی سوال کیا، اللہ کے نبی نے کیا بتایا، کیا رد عمل ہوا، سب ساری چیزیں کیچ کرنا، دیکھنا، مجھے بتا دینا. دوسرے دن تم جانا بزنس کرنے، میں یہاں حاضر رہوں گا. یہ پارٹنرشپ کرتے تھے. کس بات کی؟ تاکہ دین سیکھنے کے لیے بزنس رکاوٹ نہ بنے، کاروبار رکاوٹ نہ بنے. پروفٹ آدھا آدھا کر لیں گے، لیکن میں مجلس میں موجود رہوں، علم حاصل، اسی سے زندگی چلے گی نا، اسی سے زندگی میں تبدیلی آئے گی. اگر آدمی اس سے بیزار ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، تو وہ کیسے عبادت کر پائے گا، صراط مستقیم پہ کیسے رہ پائے گا، اس کے استقامت کیسے آئے گی؟ پہلی چیز کیا ہے؟ علم یعنی کتاب و سنت کا علم. علماء سے جڑے، یعنی کتاب و سنت کے علماء سے جڑے. ایسے کوئی بھی عالم نہیں، کسی بھی عالم نہیں. کس عالم سے جڑنا ہے آپ کو؟ جس کے پاس قرآن کا علم و حدیث کا علم، اس کو عالم کہتے ہیں. باقی جس کے پاس فلسفہ ہے، جس کے پاس غیروں کا لٹریچر ہے، اور وہ اپنے فلسفیانہ انداز میں باتیں کرتا ہے، کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں، حدیثوں کی کوئی دلیل نہیں، وہ عالم نہیں. ایسا آدمی عالم نہیں ہے. عالم کا مطلب یہ ہے جس کے پاس قرآن کا علم، حدیث کا علم. ایسے علماء سے اپنے آپ کو جوڑے. پہلی چیز ہے، تب آپ زندگی بھر عبادت کر پائیں گے. یہ ان کے لیکچر، ان کے دروس یہ آپ کو بار بار آمادہ کریں گے دین کی طرف. نمبر دو، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگو. ہدایت بہت قیمتی چیز ہے، سب کو نہیں ملتی. توفیق بہت قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا، اسے ہی دیتا ہے جو اسے چاہتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہماری راہ چاہتے ہیں، ہم انہیں دیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ مجاہدہ کرو، چاہو اللہ کی راہ، تب اللہ تعالیٰ دے گا. فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو تو میں ہدایت دوں گا. ہدایت کی راہ دکھ جانا ہی کافی نہیں ہے، سیدھی راہ کا دکھنا ہی کافی نہیں ہے، اس پہ چلنے کی بھی توفیق ملنی چاہیے، تب آپ منزل تک پہنچیں گے. آپ کو لاکھ پتا ہو کون سا راستہ کہاں جاتا ہے، آپ گھر بیٹھے ہوئے تو کہیں نہیں جائیں گے. آپ کو پورے بمبئی کا نقشہ معلوم ہے کہ یہ راستہ یہاں جاتا ہے، راستہ یہاں جاتا ہے، راستہ وہاں جاتا ہے. جب تک اس پہ سوار ہو کے گاڑی پر آپ وہاں تک جاؤ گے نہیں، آپ پہنچ نہیں پاؤ گے. تو صراط مستقیم دکھ جائے اتنا کافی نہیں ہے، صراط مستقیم پر ٹک جاؤ یہ ضروری ہے. صراط مستقیم پر ٹک جاؤ یہ ضروری ہے، اس پہ چلو مسلسل. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، بار بار یہ دعا پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی طاقت، کوئی حرکت نہیں ہے مگر جب تک اللہ نہ چاہے. اب دیکھو اذان میں ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں کہتے ہیں؟ مؤذن کہہ رہا آؤ نماز پڑھنے کے لیے. ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے قدم چل کے نہیں جا سکتے جب تک اللہ توفیق نہ دے. ہم اس پہ کوئی تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، کوئی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتے. یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اذان یہ سارے لوگ سن رہے ہیں، یہ پکار سارے لوگ سن رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. آپ کے سچے دل کی وجہ سے، آپ کی سچی نیت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو چن لیا کہ آؤ. اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ آتے ہو، وضو کرتے ہو، اپنے رب کے سامنے عبادت کرتے ہو. یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا. دن میں 17 مرتبہ فرض ہے کہ آپ اللہ سے صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا مانگو. نماز کے ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط اے ہمارے رب، اے رحمان الرحیم، یوم جزا کے مالک، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا. اگر خالی فرض نماز آدمی پڑھتا ہے تو ابھی 17 رکعت ہے. کتنی رکعت ہے؟ ہاں، اگر سنت پڑھے تو 12 رکعت اور ہو جائے. کتنا ہو جائے گی؟ 17 12 29. اگر تحیۃ المسجد بھی کسی موقع سے پڑھ لے یا اور ایسے بیٹھے تو اور تعداد بڑھ جائے گی. یہ خالی آدمی بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے لگے تو اتنی بار ہو گیا. تہجد بھی اگر پڑھتا ہے 11 رکعت یا 8 رکعت تہجد پڑھتا ہے، کتنا ہو جائے گا؟ یہ اتنی مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مانگتے ہیں. اتنی ضروری چیز ہے.
کھانے پینے نہانے کپڑے لتے ہر چیز سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ صراط مستقیم پہ رہنا۔ شیطان نے کہا بھی تھا اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کہا بھی تھا کہ میں یہ بنی آدم کو میں بہکاؤں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا، ان لوگوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اس راستے سے ہٹا دوں گا۔ یہ اس کا عزم ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی پوری کوشش ہے، یہ چھیننا چاہتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی نیکی یہ ہے، سب سے بڑی خیرخواہی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو صراط مستقیم پر لے آئیں۔ یہ کسی کا راشن بھرا دینے سے زیادہ ثواب کا کام، کسی کا علاج کرا دینے سے زیادہ ثواب کا کام کہ اس کو صراط مستقیم پر لے آئیں۔ صراط مستقیم پہ کوئی مر گیا تو کامیاب ہو گیا، کوئی کامیاب ہو گیا وہ، اور کوئی آپ کے روپے پیسے آپ کے علاج معالجہ کرا دینے سے بچ گیا لیکن شرک میں مرا، ناکام ہے وہ ناکام ہے۔ اس لیے بعد میں کہتا ہوں کہ سلفیوں کو، اہل حدیثوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ دعوت میں مراتب کو سمجھتے ہیں، دعوت کے کام میں مراتب کو سمجھتے ہیں۔ ان کا سب سے زیادہ فوکس اس چیز پر ہوتا ہے کہ ان کا سارا وقت، ساری انرجی، ساری صلاحیتیں، ساری قوتیں یہ کس پر لگے؟ توحید و سنت پہ لگے۔ ہاں انسان ہے تو انسانیت کا درد رکھتے ہیں، جب ضرورت پڑتی کسی کو رفاہی کاموں کی تو اس میں بھی پیش رہتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اس کو شو آف نہیں کرتے، ہم اس کا دکھاوا نہیں کرتے۔ ہماری دعوت کے ذریعے بھی لوگوں کو بہت رفاہ ہوتا ہے، بہت خیر پہنچتا ہے۔ ہم زکوٰۃ پہ تقریر کرتے تو زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ ہم صدقہ خیرات پہ لوگوں کو ابھارتے، صدقہ خیرات کس میں بانٹا جاتا ہے؟ ہم یتیم مسکین محتاج بیواؤں کی خبرگیری اور ان کی مدد کی بات کرتے تو کس کو لوگ لے جا کے دیتے؟ انہیں کو دیتے۔ تو رفاہی کام بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ رفاہی کام نہیں ہوتا ہے۔ کہیں سیلاب آ جائے، کہیں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آفت مصیبت آ جائے، ہماری مسجدوں میں کلیکشن کر کے وہاں پہنچایا جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ اہم اور اصل نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہ زندگی کا ایک پارٹ ہے، وہی سب کچھ نہیں ہے۔ ہمارے لیے اصل یہ ہے کہ ہم توحید و سنت کی دعوت دیں، لوگوں کو توحید و سنت کی طرف بلائیں اور اس پر اپنی زیادہ انرجی صرف کریں، زیادہ وقت اس پر لگائیں، کیونکہ وہ اصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانی ضرورتیں جب ضرورت پڑتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی توفیق سے مدد کرتے ہیں۔ دین کے لیے، توحید کے لیے، اسلام کے لیے، سنت کے لیے دنیا قربان کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مکہ کے اندر خوشحال زندگی گزارتے تھے، اسلام قبول کیا، اسلام و توحید قبول کرنے کے بعد ان کی ہاں زندگیوں میں پریشانی آئی، اور پھر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد سب کچھ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے۔ تو دین کی خاطر قربانی دی، دنیا پانے کے لیے نہیں۔ اس قربانی دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا بھی، ہر طرح کی خوشحالی سے بھی نوازا۔ تو دینی بات دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا۔ تیسری چیز، اور یہ آخری چیز، تیسری چیز کیا ہے؟ مجالست الصالحین، صالح لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ نیک لوگوں کی صحبت کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ میں رہیں گے تو آپ برے ہی بنیں گے، اچھے نہیں بنیں گے۔ ایک مسئلہ یہاں اور وہ سمجھے، کبھی کبھی بھائی لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں اور سوال کر کے وہ خود بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کہ پھر جو لوگ برے ہیں ہم ان سے اگر دعا سلام نہ کریں، ہم ان سے ملنا ملانا نہ کریں تو وہ کیسے سدھریں گے؟ نیک لوگ اگر نیک لوگ کے ساتھ میں رہیں گے تو برے لوگوں کو کون سدھارے گا؟ بات معقول بھی نظر آتی، ایسا لگتا بھی کہ ہاں صحیح بات کہہ رہا ہے۔ اللہ کی بندو، مجالست اور ملاقات میں فرق ہے۔ ملاقات آپ کرو، ایک شرابی سے بھی دعا سلام کر کے اس کو کہو کہ بھائی سب چھوڑ دے، کیا زندگی گزار رہا ہے۔ ایک شرابی آدمی آپ کے محلے کا ہے، اس سے بھی دعا سلام رکھو۔ ایک بد کردار آدمی، اس سے بھی دعا سلام رکھو۔ ایک برا آدمی ہے، اس سے بھی دعا سلام کرو۔ کہیں مل جائے تو بہت اچھے سے پیش آؤ، کہیں مل جائے تو بہت اچھے سے پیش آؤ۔ کبھی سامنے سے بھی جا کے اس سے ملاقات کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ، یہ تو ضروری ہے۔ مجالست کہتے ہیں اس کے ساتھ رہنے کو، رہا نہیں جا سکتا۔ جس شرابی کو آپ سدھارنا چاہتے ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی جب وہیں میخانے میں جانے لگو گے تو اس کا اثر آپ پہ چڑھنے لگے گا، اس کا اثر آپ پہ، اس سے منع کیا جاتا ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی جو جھوٹ بولتا ہے ہمیشہ جھوٹا ہی آدمی ہے، اس کے ساتھ رہنے سے منع کیا جا رہا ہے، ملاقات سے نہیں منع کیا جا رہا۔ ملاقات سے اگر منع کر دیتے تو جو لوگ دین جانتے، شریعت جانتے ہیں، وہ یہ سوال نہیں کرتے۔ کبھی آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے اگر ہم ملاقات ہی بند کر دیں گے تو دین پھیلے گا کیسے؟ لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ لوگ قریب کیسے آئیں گے؟
ہاں جہاں اس بات کا ڈر ہے کہ میں اس کو نہیں سمجھا پاؤں گا، یہی مجھے سمجھا دے گا، وہاں ہٹ جاؤ، وہاں دور ہو جاؤ. ایسے تحریکی آدمی کے ساتھ نہ رہو جو آہستہ آہستہ آپ کو تحریکی بنا دے. آپ اس کو سمجھانے کے بجائے وہی آپ کو سمجھا دے. ہاں آپ کے اندر اتنی طاقت، اتنی انرجی ہے، اتنا علم ہے کہ آپ اس پہ غالب آ جاؤ گے تو جاؤ، شوق سے جاؤ. لیکن جانتے ہیں نا نہیں اتنا علم. جب ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، یا ہمیں ایک اندازہ ہے، غالب گمان یہ ہے کہ ہمارے لوگ دوسروں پر غالب آنے کے بجائے مغلوب ہو جائیں گے، ان کی باتوں میں آ جائیں گے، تو ہم روکتے ہیں. لیکن جہاں آدمی کو یہ یقین ہے، مجھے پتا ہے کہ میں اس آدمی کو سمجھا کر کے سیدھی راہ پہ لے آؤں گا انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو میں اس کو سمجھا لے جاؤں گا، تو ہم سمجھائیں. آپ سمجھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوشش کی. ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگی چچا ہے نا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اچھا اسلوب کس کا ہو سکتا ہے؟ سمجھانے کا انداز کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کے اچھی بات کرنے کا انداز کس کا ہو سکتا ہے؟ سمجھایا اللہ کے نبی نے. پیارے نبی نے اپنے چچا کو سمجھایا اور کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں اللہ کی گواہی دے دوں گا. لیکن بری صحبت تھی ان کی صحبت بری تھی، برے لوگ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. ان لوگوں کا سمجھانا ان پہ غالب آ گیا، اور چچا ابو طالب کے سگے بھتیجے پیارے نبی، ان کا سمجھانا کام نہیں آیا. بہت تکلیف ہوئی اللہ کے نبی، بہت تکلیف ہوئی کہ میں نے سمجھایا تو کام نہیں بنا، اور ان لوگوں نے سمجھا دیا تو اس پہ مر گئے، اسی پہ ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو پسند کرو، جس سے آپ محبت کرو، آپ اس کو توفیق نہیں دے سکتے. ہدایت الگ چیز ہے. ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے راہ دکھانا، ایک ہوتا ہے اس راہ پہ چلانا. تو راہ دکھانے کا کام تو نبی کو ہے، لیکن توفیق نہیں دے سکتے نبی. میں بھی نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا. دنیا کو کوئی آدمی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں کسی کو توفیق دے دوں گا. جب نبی نہیں دے سکتے تو ہم کیسے دے سکتے؟ یہ صرف اللہ کے پاس ہے. توفیق دینے کا کام صرف اللہ کا، کوئی نہیں دے سکتا توفیق. ہمارا کام صرف سمجھانا، ہمارا کام صرف بتانا ہے، لوگوں کو دین پہنچانا ہے، بس. توفیق دینا کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو مجالسۃ الصالحین، صالح نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، ان کی صحبت میں رہو. فائدہ کیا ہوگا؟ اذان ہوگی بولے گا چلو نماز پڑھ کے آتے. کہیں نکل رہے ہو بولے گا اچھا ٹھیک ہے ظہر وہاں پہنچ کے پڑھیں گے. کہیں جا رہے ہو کوئی غریب مسکین محتاج مل گیا بولے تھوڑا سا دیکھے ہیلپ کر دیتے. اس نیکی کے کام کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، برائی سے آپ کو روکے گا. یہ فائدہ ہے. تو جب رہو گے تو صراط مستقیم. اور یہ سب بھی عبادتیں ہی، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گنتی کے چند ایام بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے کام میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم لوگوں کو بھی اسلام پہ زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.